کیسے ہوگا؟ تو تم کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا؟ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کر دیا گیا؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیے گئے؟ کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بچھا دی گئی؟ سب سے پہلی جو مخلوق جس کی طرف اللہ نے دعوت فکر دی ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کر دیا گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت والے بلند و بالا تختوں پہ کیسے چڑھیں گے؟ ایسے چڑھیں گے جیسا کہ تم اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہو۔ اونٹ بھی بلند و بالا، عظیم الجثہ اور قوی ہیکل جانور ہے، اور قد آور جانور ہے، عجیب الخلقت جانور ہے۔ اس کے چڑھنے کے لیے تو تمہیں تو سیڑھی لگانی پڑتی۔ اہل عرب، تم تو اونٹوں کو اپنے گھروں میں پالتے ہو، ہر وقت تمہارا چلنا پھرنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا سفر ان کے اوپر، اور بلکہ عرب کے مالوں میں سے سب سے عمدہ مال اونٹ ہوا کرتا تھا، تو تمہیں سیڑھی لگانی پڑتی۔ لیکن اونٹ کو اللہ اتنا مطیع اور فرمان بردار بنا دیا، طاقتور ہونے کے باوجود، قوی ہیکل ہونے کے باوجود، عظیم الجثہ ہونے کے باوجود وہ تمہارا اتنا مطیع اور فرما بردار ہے کہ ایک بچہ بھی اس کی لگام کو پکڑ کے چلے، اس کی مہار کو پکڑ کے چلے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ صرف ایک اونٹ نہیں، 100 اونٹوں کی قطار ہو اور ایک ہی بچہ اس کی مہار کو پکڑ کے جائے، 100 اونٹوں کی قطار اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ جہاں پہ روک دے رک جائیں، جہاں پہ چلائے چل پڑیں، جہاں پہ بٹھائے بیٹھ جائیں، جہاں پہ اٹھائے کھڑے ہو جائیں، اور تم اس اونٹ کو بٹھاتے ہو، یہ بیٹھ جاتا ہے، تم اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر گویا کہ اس کو سیڑھی کا سٹیپ بنا کر اس کے اوپر سوار ہوتے ہو، اور پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جنت کے یہ تختے جب انسان چڑھنا چاہے گا یہ نیچے آ جائیں گے، ان کے اوپر بیٹھ جائے گا، پھر یہ اوپر کو کھڑے ہو جائیں گے۔ افلا ينظرون الى الابل، فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسا بنایا کہ باقی جانوروں میں، انسان میں، جانداروں میں ان کی آنکھوں کے اوپر پلکوں کی ایک لائن ہے، ایک قطار ہے، جبکہ اونٹ کی 2 پلکیں ہیں، ڈبل پلکیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اور اللہ نے اس کے ناک کے نتنے ایسے بنائے ہیں کہ جب صحرائی طوفان چلے، جب آندھیاں چلے، ہوا چلے، باقی جانور رک جاتے ہیں، انسان رک جاتا ہے، سفر نہیں کر پاتا، آنکھوں میں گرد و غبار اور تنکے اور دھول جاتی ہے، لیکن یہ صحرائی جہاز اور یہ ریگستانی جہاز، یہ سفینۃ الصحرا، اسے صحرائی طوفان بھی نہیں روک سکتے، یہ ان میں بھی چلتا ہے، مخالف سمت میں چلتا ہے، اپنے ناک کے نتنے بند کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس ڈیزائن سے بنایا کہ ان کو بند کر لیتا ہے اور پھر اپنے 2 پلکوں سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے ایک غلاف بنایا ہے، یہ عین اس ٹائم میں طوفان کے وقت یہ اپنے آپ کے ڈھیلے کے اوپر وہ غلاف چڑھا لیتا ہے، جیسا کہ ہم اینک پہن لیتے ہیں۔ اب اس کے لیے سفر کرنے میں کوئی دقت دشواری نہیں ہے، یہ آرام کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوپہر کا وقت گرمی میں تھوڑا سا درجہ حرارت بڑھے، ہم پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، لیکن اونٹ اللہ کی ایسی عجیب الخلقت مخلوق یہ تپتے صحراؤں میں چلے، یہ عین دھوپ گرمی کے وقت یہ بڑی آرام کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اسے پسینہ نہیں آتا۔ اللہ نے اس کی جسامت میں ایسے کوئی مادے رکھ دیے کہ اس کو پسینہ پسینہ نہیں ہونے دیتے، یہ دھوپ گرمی کے اندر بھی آرام کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ رات کے وقت تو اور زیادہ ٹھنڈی ریت کے اوپر چلتا ہے، اور اللہ نے اس کے پاؤں میں فوم لگا دیا ہے، باقی جانوروں میں مضبوط کھر لگائے ہیں، وہ ریگستانوں میں نہیں چل سکتے، وہ دھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ بار برداری کے ساتھ بوجھ اٹھانے کے باوجود ریگستان کے اوپر آرام کے ساتھ چلتا جاتا ہے، اور جیسے تیر رہا ہو، اللہ نے ایسے اس کے پاؤں میں فوم رکھ دیا، یہ پاؤں دبتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی جانور، گائے بھینس آدمی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دے، اس کا پاؤں زخمی ہو جائے، کٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، لیکن اگر اونٹ پاؤں رکھ دے تو اس کے پاؤں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فوم لگا دیے۔ افلا ينظرون الى الابل، فرمایا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اللہ نے کیسے اس کو بنا دیا۔ اور کوئی جانور، کوئی انسان 3 دن سے زیادہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایسی عجیب الخلقت مخلوق ہے، ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے پیاسا گزار رہا ہے، پانی نہ ملے، اور عرب صحراؤں کے اندر پانی نہیں ہوتا تھا، پانی کی قلت تھی، اس لیے اللہ نے عرب کے اندر اونٹ کو رکھا کہ یہ پیاس کو برداشت کر لیتا ہے۔
اللہ نے اس میں ایسی ریزرو ٹینکی رکھ دی ہے کہ یہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے، اور پھر سائنسدانوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ وہ کہاں ریزرو ٹینکی ہے جس میں یہ پانی سٹور رکھتا ہے۔ تو اس کو ذبح کیا اور پھر اندر اس کا مثانہ، معدہ سب کچھ کھول کے دیکھا گیا تو کہیں کوئی ایسی اضافی چیز نہیں ہے جس میں پانی سٹور ہو۔ پھر یہ کیسے گزارا کرتا ہے؟ پھر انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس کی جو کوہان ہے، اس کوہان میں اللہ نے چربی رکھ دی ہے۔ جب یہ اس کو پانی نہ ملے تو ہیٹ سے وہ چربی پگھلتی ہے اور پھر گیسیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ پانی کے قطرات بننا شروع ہوتے ہیں جو اس کی پیاس کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایسا یہ جانور کہ کئی کئی دن تک بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ صرف کانٹے کھا کر بوجھ اٹھاتا ہے۔ عرب فارسی میں مقولہ ہے، خار بھی خرد و بار بھی برد، خار بھی خورد و بار بھی برد، فرمایا کہ کانٹے کھا کر بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایسا عجیب الخلقت یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب عرب میں چونکہ ہاتھی زیادہ تھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہاتھی کا ذکر کیوں نہیں کیا، اونٹ کا کیوں کیا؟ اونٹ کا کیوں کیا؟ ہاتھی اس سے بھی زیادہ ڈیل ڈول والا ہے، اگرچہ قد میں کچھ چھوٹا ہوگا لیکن ملتا جلتا ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایک اس وجہ سے کہ ہاتھی عرب میں نہیں پایا جاتا تھا، اونٹ پایا جاتا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھی سے وہ فوائد اور منافع حاصل نہیں ہوتے جو اونٹ سے حاصل ہوتے ہیں۔ نہ ہاتھی کا گوشت کھایا جاتا ہے، نہ اس کے اون بالوں سے کوئی لباس پوشاک تیار ہوتا ہے، نہ اس کا دودھ پیا جاتا ہے، جبکہ اونٹ سے یہ سارے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کا گوشت بھی کارآمد، اس کا دودھ بھی کارآمد، اس کے بال اور اون بھی کارآمد، اس کی کھال بھی کارآمد، اور ویسے بوجھ تو اٹھا ہی رہا ہے، سواری کے کام بھی آ رہا ہے، تو یہ سارے فائدے اسی ایک اونٹ سے حاصل ہو رہے ہیں، اس لیے ہاتھی کا ذکر نہیں کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے، اونٹ کو پالنا آسان ہے، ایک غریب اور مفلس آدمی بھی اونٹ پال سکتا ہے، لیکن ہاتھی پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاتھی کو رجانا اور اس کے غذا کا انتظام کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اتنا کھاتا ہے کہ بڑے پیٹ والا ہے، جبکہ اونٹ وہ کانٹے کھا کر، جھاڑیاں چر کر، درخت چر کر، اللہ نے اس کی اتنی لمبی گردن بنا دی ہے، وہ درختوں کے پتے کھا کر اپنا گزارا کر لیتا ہے، تو مالک کے اوپر بوجھ نہیں بنتا، وہ چل پھر کر اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ اور اللہ نے اس کی گردن اس لیے لمبی بنائی ہے، ایک تو یہ درختوں کو چل کر گزارا کر سکے، اور دوسرا اس لیے لمبی بنائی ہے کہ اس کو بار برداری میں، بوجھ اٹھانے میں ہمت دلا سکے۔ ایک حکیم سے بیان کیا گیا کہ ایک ایسا عجیب الخلقت جانور ہے کہ اسے بٹھا کر اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، اور وہ بیٹھے بیٹھے بوجھ لد جائے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے بوجھ کو اٹھا کر۔ باقی کوئی جانور ایسا نہیں کر سکتا۔ کسی جانور پہ ہم بوجھ لاتے ہیں، کھڑے کھڑے لاتے ہیں، بٹھا کر لادا نہیں اٹھ سکے گا سوائے اونٹ کے، بٹھا کے بوجھ لاتے ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ حکیم کہنے لگا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس جانور کی گردن لمبی ہوگی۔ تو بتایا گیا ہاں واقعی ایسا ہے کہ اس کی گردن لمبی ہے، تو وہ گردن کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے بوجھ کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اور یہ ایسا جانور ہے جو بڑا ہی باوفا ہے، وفادار جانور ہے، اور اس میں دشمنی اور غیر رکھنے کا مادہ بھی ہے۔ جب یہ غصے میں آتا ہے تو یہ پھر مالک سے بھی انتقام لے کر رکھتا ہے۔ اور کئیوں کے ہم نے دیکھے بازو کٹے ہوئے جو اونٹوں کو چلانے والے تھے، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ اونٹ غصے میں آ کر بازو چبا گیا، اپنے ہی مالک کا بازو چبا گیا۔ اور غیرت مند جانور ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے پیدا کر دیا گیا؟ اس کے خلقت میں، تخلیق میں، اس کے فوائد کے اندر غور و فکر کریں اور اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کریں۔ اور یہ اونٹ کے دودھ کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اور اونٹ کے گوشت کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں کہ اونٹ کے دودھ میں چکناہٹ نہیں ہوتی، فیٹ نہیں ہوتی، اور یہ شوگر والوں کے لیے، بواسیر والوں کے لیے، اور جن بچوں کو الرجی ہوتی ہے ان کے لیے اس کا دودھ فائدہ مند ہوتا ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہے۔
اور نبی علیہ السلام کے پاس بھی کچھ لوگ آئے تھے، تقریباً 8 افراد تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، اندر سے منافق تھے، آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، پیٹ ان کے پھول گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ، صدقے کی اونٹنیاں چل رہی ہیں اور اس چراگاہ میں میرا غلام یسار چلا رہا ہے، میرا جا کر پیغام دو اور ان صدقے کی اونٹنیاں کا دودھ استعمال کرو۔ انہوں نے دودھ استعمال کیا تو انہیں شفا مل گئی، وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے دودھ کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، تو اس لیے فرمایا